بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ خیبر کے سردار اعظم ہوئی ابن اخطب کی بیٹی اور قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اعظم کنانہ بن الحقیق کی بیوی تھی، جو کہ جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ یہ خیبر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت کا خیال فرما کر اپنی ازواج مطہرات اور تمام امت کی ماؤں میں انہیں شامل فرما لیا۔ جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحابہ میں آپ نے ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا، اور ان کے ولیمے میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ آپ نے صحابہ کرام کو کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پست قد کہہ دیا، یعنی کہ چھوٹے قد والا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر غصے میں بھر کر ڈانٹا کہ کبھی بھی ان کو اتنا نہیں ڈانٹا تھا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی ان کو یہودیہ کہہ دیا، تو یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 مہینے تک ان کے بستر پر قدم نہیں رکھا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار اور دیندار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث سیکھنے کا بھی جذبہ رکھتی تھی، اور ان سے کچھ 10 حدیثیں بھی مروی ہے۔ پھر ان کی وفات ہوئی اور یہ بھی مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محض اس بنا پر خود نکاح فرما لیا تاکہ ان کی خاندانی عزت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تم غور سے تو دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن جن عورتوں سے نکاح فرمایا ہے وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت کے بنا پر ہی فرمایا ہے۔ کچھ عورتوں کی بے بسی پر رحم آ گیا تو ان سے نکاح فرما لیا، کچھ عورتوں کی خاندانی عزت و اکرام کو بچانے کے لیے ان عورتوں سے نکاح فرمایا، اور کچھ عورتوں سے تو اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و غم کے صدموں سے نڈھال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو یہ موقع بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات اور تمام امت کی ماؤں میں ان کو شامل کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی خواہش نفس کی بنا پر نہیں تھا۔ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش نفس کے لیے کبھی کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب تو عمر دراز تھی یا تو کچھ بیوہ تھی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش فرماتے تو ایسی کون سی کنواری لڑکی نہیں تھی جو حضور سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی ہو، مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم کا کوئی قول، کوئی فعل، یعنی کہ ان کی کوئی بات، ان کا کوئی کام، اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دین اور دین کے بھلائی کے لیے نہ ہوا ہو۔ آپ نے جو کہا، جو کیا، سب دین کی بھلائی کے لیے کیا، بلکہ آپ نے جو کیا اور کہا وہی دین ہے، بلکہ آپ کی ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی عورتوں کے متعلق سنا وہ تمام ازواج مطہرات ہیں اور تمام امت کی مائیں ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کے نکاح میں آ کر ازواج مطہرات بنی اور ام المومنین بنی، یعنی کہ تمام مومنوں کی ماں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان تمام ہی کی طرح دیندار اور عبادت گزار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔